السلام علیکم دوستو، ارطغرل غازی میں اپنے مزاحیہ کردار کی وجہ سے بے پناہ شہرت حاصل کرنے والے بامسی بیرک سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ وہ بامسی جن کو دیکھتے ہی ناظرین کو یقین ہو جاتا تھا کہ اب دشمن کی خیر نہیں ہے۔ بامسی نے جہاں شجاعت اور بہادری کی مثالیں قائم کی، وہیں اپنے مزاحیہ باتوں اور معصوم حرکتوں سے شائقین کے دل جیت لیے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بامسی بے کی مکمل تاریخ بتائیں گے، اور تو اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حال ہی میں ان کی قبر کے ساتھ کیا ہوا، جو کہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بامسی بیرک کے والد بے براج بے ایک ملک کے بادشاہ تھے اور بہت بہادر جنگجو تھے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے لوگوں کے لیے وہ انتہائی نرم دل رکھنے والے، ہمدرد، مددگار اور نیک دل انسان تھے۔ لیکن ایک چیز جو انہیں اکثر دکھتی اور اداس کر دیتی تھی کہ وہ بے اولاد تھے۔ کتاب دیت کورکوت میں بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ تمام اوغوز شہزادے روم میں ایولے کے قلعے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سب نے آپ کے والد بیبراج بے کے لیے مل کر دعا کی کہ اللہ انہیں کی طرح ایک نڈر اور بہادر فرزند عطا کرے۔ اسی جگہ ایک دوسرا اوغوز شہزادہ بے بچل بھی تھا، وہ بھی بے اولاد تھا۔ سب کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بے براج بے کو بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے بامسی بیرک، اور بے بچل کو بیٹی عطا کی جس کا نام بانو رکھا گیا۔ بامسی بیرک، جسے ارطغرل اور اسی کے سیکول میں پڑھنے والے ڈرامے سیریز کورلوس عثمان میں ارطغرل کے ایک بہادر وفادار جانباز جنگجو کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ بعد بیبرک کی شادی بے بچل کی بیٹی بانو کے ساتھ ہوئی، لیکن شادی کی رات ہی ان کے دشمن قبیلہ جن کا تعلق روم کے عیسائیوں سے تھا ان پر حملہ کر دیا اور بامسی کو قیدی بنا کر لے گئے، جہاں 15 سال تک بامسی قیدی کی حیثیت سے ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتا رہا، اور آخر کار 15 سال کے بعد رومی عیسائی شہزادی ہیلینا نے اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اسے قید سے فرار ہونے میں مدد کی اور خود بھی اس کے ساتھ فرار ہو گئی، اور دونوں نے شادی کر لی۔ بامسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تمام اوغوز بزرگوں کے 4 خوبصورت مردوں میں سے ایک تھا، لیکن وہ کافی جذباتی تھا اور اس نے کبھی کبھی غیر معقول اقدام بھی کیے۔ اس کے گھوڑے کا نام بینگیوبیوز یا بینجیوبیوز تھا اور یہ سیاہ یا سرمئی رنگ کا تھا۔ درلیس ارطغرل اور کورلوس عثمان میں بامسی بیرک خاص طور پر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت ہی پیار کرتے تھے۔ بامسی بیرک نے اپنی بیوی کی وفات کے بعد سے دن گننا اور کسی بھی چیز کو یاد رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے لے پالک بیٹے صدوق کے ساتھ بھی اتنی ہی محبت کا سلوک کیا جتنا اس نے اپنے بیٹے ایبارس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ تقریباً ہر وقت بہت خوش رہتا تھا۔ فطرتاً وہ ایک مضحکہ خیز کردار رکھتا تھا۔ اکثر ڈرامے میں اس کے دوست اسے محبت اور مذاق سے اور اس کی بے پناہ طاقت اور بہادری کی وجہ سے پہاڑی ریچھ بھی کہا کرتے تھے، گو کہ یہ ترکی کے اوغوز جاں بازوں کی بہت قدیم تاریخ کا ایک تصوراتی کردار تھا، اور ان کا ارطغرل، ترگت، عثمان یا ان کے ساتھیوں سے کبھی بھی آمنا سامنا نہ ہوا۔ لیکن اس کا مزار اناطولیہ میں موجود ہے، جو ڈرامہ ریلیز ہونے سے پہلے اتنی بہتر حالات میں نہ تھا، لیکن جیسے ہی محمد بوزداغ نے ترکی کے اوغوز کے کارناموں کو زندہ و جاویز رکھنے کے لیے اور اپنے بہادر جاں بازوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس ڈرامے کا حصہ بنایا، لوگوں نے ان کے مزار پر جا کر فاتحہ خوانی شروع کر دی، تو ترکی حکومت نے مزار سے ملحقہ زمین پر مزار کی توسیع کر دی۔ بامسی کے چاہنے والے بڑی عقیدت و احترام اور محبت سے ان کے مزار پر جاتے ہیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں قائم میڈیا کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔